جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کا چھپنا اور صبح صادق کی سفیدی کا پھیلنا اور شفق کی سرخی کا ظاہر ہونا سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتا ہے نا، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اب طلوع ہونے والا ہے، اب جہالت اور کفر و شرک کا اندھیرا اب چھٹنے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ رونما ہوا۔ اچانک باران رحمت سے سرزمین عرب سر سبز و شاداب ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دور ہوئی اور پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ بت منہ کے بل گر پڑے۔ فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، دریائے ساوا کا موجیں مارتا پانی خشک ہو گیا۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی اچانک جاری ہو گئی اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کہ جس میں اطہر سے نکلنے والے نور نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ الغرض یہ حالات و واقعات اس بات کی خبر دے رہے تھے، بلکہ دنیا کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ مبارک ہو، وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے بوقت ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ ملاحظہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا